جیسا کہ بانی مجلس کی طرف سے بھی گزارش کی گئی، میں بھی آپ سے عرض کر دوں، نہیں ذرا فاصلے سے رکھیے، سیٹ کر لیں۔ ہٹا دو اس کو، ہٹا دو۔ تھوڑا سا فاصلے سے آگے کر۔ تو پہلی گزارش تو یہ جو میرے کیمرے والے سارے چینلز والے دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جیسا کہ بانی مجلس کی طرف سے بھی کہا گیا، آپ اپنے کیمرے بند کر دیں اور بہتر ہے کہ اتار لیں۔ پہلا مسئلہ تہذیب کا ہے، میں آپ کے علاقے بند کیجئے موبائل، آپ موبائل بند کیجئے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے بند کریں۔ میں آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں تو یہ بھی بتا دوں کہ بیٹے کے ولیمے میں اور امام حسین کی مجلس کے طریقے میں فرق ہوتا ہے، اس لیے جو کام ولیمے اور شادی میں ہوتا ہے وہ مجلس کی تہذیب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ قانونی ہے، تو یہ میرے سارے چینل والے حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ قانون کا احترام آپ کو بھی کرنا چاہیے اور مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو بالکل نہ ریکارڈنگ ہوگی اور نہ لائیو جائے گا۔ صلوات بھیجیے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما علما ولہ الشکر علی ما الہما، والصلاة بما قدم بالعموم لعمل ابتداها وسبوغ آلاء الأزداها، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه، إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرولة، سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى، العدل المشتهر والمهدي المنتظر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ صلوات۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔
یہاں آپ کے خانے میں مجالس صدیقہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہے۔ میں نے گفتگو کے لیے آپ سے اس وقت کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام مجید کا 7واں سورہ ہے۔ اس سے قبل کہ میں جس آیت کو پڑھا ہے اس کے ظاہر لفظ کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھوں، یہ بتلا دینا چاہتا ہوں اس سورے سے متعلق 2 باتیں۔ بہت سی باتیں ہیں، اس وقت صرف 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سورہ قرآن کے دوسرے سوروں کے مقابلے پر جو شخصیتوں کے نام پر آئے ہیں یا مخلوقات کے نام پر آئے ہیں، یہ سورہ ایک جگہ کے نام پر آیا ہے۔ پہلی بات، یہ جگہ میدان حشر میں ہے، آخرت میں ہے، میدان حشر میں ہے۔ مجلس سننے والے اور اکثریت قرآن کے پڑھنے والوں کی میدان حشر میں صرف 2 جگہوں سے واقف ہے، ایک جنت، ایک جہنم۔ ایک جنت، ایک جہنم۔ قرآن نے تیسری جگہ بھی بتائی ہے۔ عمومی طور پر یہ مشہور ہے کہ جنت اور جہنم، قرآن نے تیسری جگہ بھی بتائی ہے، وہ تیسری جگہ ہے اعراف۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ جگہ پستی میں نہیں ہے، بلندی پر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس جگہ کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ اعراف کی بلندی پر، ترجمے میں بلندی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں، اعراف بلندی پر ہے۔ اعراف کی بلندی پر کچھ مردان خدا ہے۔ اب ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن۔ مردان خدا، آپ سے کہا نا موبائل بند کر دیجئے، موبائل بند کیجئے۔ کچھ مردان خدا ہے اعراف کی بلندی پر، ان کی صفت کیا ہے؟ یعرفون کلا بسیماہم۔ میدان حشر میں جتنے خلائق پائے جائیں گے، اعراف پہ کھڑے ہوئے وہ کچھ لوگ میدان حشر کے ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں۔ میدان حشر کے ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں۔ میرے سامنے مجلس سننے والے صاحبان فہم کا مجمع ہے، میرے فقرے کو یاد رکھیے گا۔ میں قرآن کے پڑھتے ہوئے لاجیکل استدلال کا زیادہ قائل ہوں، جو آیت سے آپ کو روایت تک نہ جانا پڑے بلکہ عقل کی صورت میں سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بلندی پر کچھ لوگ ہیں، بہت نہیں ہے، بہت نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب رجال ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ جو خیبر کا رجل نہ جانے وہ اعراف کا رجال کیا جانے گا؟ جو خیبر کا رجل نہ جانے وہ اعراف کے رجال کو کیا پہچانے گا؟ قرآن نے کہا کہ اعراف پر رجال ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی تعریف یہ ہے کہ یعرفون کلا بسیماہم، وہ میدان حشر کے ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ سیما کہتے ہیں پیشانی کو، لیکن اس کا محاورتاً ترجمہ ہوا ہے چہرہ۔ آپ چاہیں تو پیشانی سمجھ لیں، پیشانی سے اور چہرے سے پہچانتے ہیں ہر فرد کو۔ وہ جو اوپر ہے بلندی پر تھوڑے سے، وہ ادھر والوں کو چہرے سے پہچانتے ہیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے وہ انہیں پہچانتے، یہ نہیں کہا یہ انہیں پہچانتے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا
یہ انہیں پہچانتے. اب دوسری بات, بڑی لاجیکل بات اپنے بچوں کے حوالے کر رہا ہوں. بزرگ تو مجلس سے سنے بیٹھے ہیں, بزرگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا. آپ کے شہر میں پہلی بار آیا ہوں تو ایک بات کہہ دوں, میں مجلس اس لیے نہیں پڑھتا کہ کوئی باہر سے اندر آ جائے. میں مجلس اس لیے نہیں پڑھتا کہ کوئی باہر سے اندر آ جائے. میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی اندر سے باہر نہ جائے. یعرفون کلا بسیماہم, وہ تھوڑے سے لوگ رجال ان سب کو چہروں سے پہچانتے ہیں. اور وہ ہے بلندی پر, یہ ہے پستی پر. اب میرے بچوں یاد رکھنا, وہ ہے بلندی پر, یہ ہے پستی پر. اگر یہ ان جیسے ہوتے تو یہ وہاں ہوتے, وہ ان جیسے ہوتے تو یہاں ہوتے. صلوات بھی پڑھیے بلند آواز سے. اگر وہ ان جیسے ہوتے تو یہاں ہوتے, اور اگر یہ ان جیسے ہوتے تو وہاں ہوتے. اب یہ کہ یہ تو لاجیکل بات تھی. شاید میرے بچے پوچھ لیں, اچھا تو تفسیر میں نام تو ہوگا, کتابوں میں نام تو ہوگا. میرے مسلک کی کتابوں سے میں کوئی حوالہ نہیں دے رہا. عالم اسلام کی حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. ابو اسحاق حاکم حسکالی صاحب شواہد التنزیل, انہوں نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے اعراف کی بلندی پر, نام آپ کے حوالے, پوری حدیث کا جملہ, یہ کون ہے اعراف کی بلندی پر, رسول نے کہا جعفر طیار, حمزہ, علی. رسول نے کہا, اگلا جملہ سنو, اگلا جملہ سنو, رسول نے کہا جعفر طیار, حمزہ, علی. تو لوگوں نے کہا یعرفون کلا بسیماہم, قرآن کہہ رہا وہ چہروں سے پہچانتے. کہاں وہ پہچانتے ہیں کہ کون چاہنے والا ہے ہمارا, کون دشمن ہے. یہ پہلا تعارف ہے, یہ سورے کا پہلا تعارف. پہلے کہا تھا دو باتیں کہوں گا آیت کے ترجمہ کرنے سے پہلے. اب دوسری بات سنیے. وہ دوسری بات کیا ہے؟ اس سورے میں ایک ایسی آیت ہے سورہ اعراف میں جس کو ہمارے ہاں آپ پڑھتے بھی ہیں. آپ نے خطبہ اور علماء کے خطبے میں بھی سنا ہوگا. آپ نے کبھی کربلا معلی یا نجف اشرف گئے ہیں تو زیارت کے آداب میں بھی پڑھا ہوگا, لیکن شاید کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ یہ آیت ہے. پہلے میں آیت سنا دوں. الحمدللہ, سورہ اعراف, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی. اگر اللہ ہماری اس کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی طرف نہ پہنچ پاتے. اللہ جیت دیور کی آیت, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی. یہ میں عرض کر دوں کہ آیت میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. آپ نے مجھے دیوار کی طرف بھیجا, دیوار کے لیے نہیں کہا جا سکتا. ہاذا کا لفظ دیوار کے لیے نہیں کہا جا سکتا. جب تک آیت میں ہاذا کا لفظ ہے بتلا رہا ہے کوئی آدمی ہے, کوئی شخصیت ہے.
کوئی فرد ہے. اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی. یہ ہے کون؟ یہ ہے کون جس کی طرف ہدایت کی ہے؟ اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم اس کی طرف نہ پہنچتے، ہماری ہدایت نہ ہوتی. وہ ہے کون؟ پھر میرے مسلک کا حوالہ لئیے. میں جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں شیعہ مسلک کی کتابوں کے حوالے بہت کم دیتا ہوں. یاد رکھیے گا، علامہ قبیسی علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، اللہ مورخ بھی ہے. علامہ قبیسی، انہوں نے ابن جریر طبری، ان کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے. شاید ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھے ہوئے احباب بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا. طبری نام کے دو افراد ہیں، ایک شیعہ طبری ہے، ایک اہل سنت طبری ہے. یہ اہل سنت طبری کا ذکر ہے، ابن جریر طبری. علامہ قبیسی نے ابن جریر طبری سے نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ارقم رسول کے اصحاب میں وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام کو بچے اس لیے یاد رکھیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. حدیث کی دو بڑی کتابیں عالم اسلام کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ 1400 سال گزرے یا 14 لاکھ سال گزرے، آج تک قیامت تک وہ حدیث فیصلہ کر رہی ہے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر آیہ تطہیر اور خبز کے مسئلے پر کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے اہل بیت میں کون کون ہے. صحیح مسلم، اہل بیت میں کون کون ہے؟ تو آج بھی جا کے حدیث دیکھ لیجئے، حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے اچھا کوئی جملہ ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اہل بیت میں کون کون ہے؟ کیا ازواج بھی اہل بیت ہوتی ہے یا اولاد اہل بیت ہوتی ہے؟ حضرت زید ابن ارقم نے کوئی بحث ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جس پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت. جس پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے. بڑی بڑی عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کی شرح کی ضرورت نہیں ہے. صدقے کی کھجور بتا دے گی کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا. صدقے کی کھجور بتا دے گی کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا. تو نام یاد رہے گا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اس آیت کی تفسیر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اب آپ کے حوالے کہا کہ یہ کیا ہے، کس کی طرف ہدایت ہے؟ کہا جب، اب آپ سنیے گا، جب حضرت زید نے کہا جب رسول نے میدان غدیر میں بالکل تو مولا ارشاد فرما لیا تو سارے مجمع سے کہا علی کو جا کر، علی کو خیمے میں بٹھایا تھا، علی کو جا کر سلام کرو اور امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. اور رسول نے حکم دیا جب علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا تو وہیں پہ کھڑے ہو کے کہنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا.
جو مجھے پڑھنا ہے وہ تو میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیے. نعرہ حیدری بھی کچھ آپ کو بھی پڑھنا ہے نا. درود. دیکھیے میں جہاں جاتا ہوں ایک بات ضرور کہتا ہوں، دو چیزوں کو کبھی نہ بھلانا میرے بچوں. ایک نعرہ حیدری، ایک درود. اپنی مجلسوں سے دو چیزوں کو کبھی نہ بھلانا، ایک نعرہ حیدری، ایک درود. وجہ مجھ سے پوچھ لو. ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ بتائیں جسے مانتے ہیں وہ زندہ ہے، مرے نہیں ہے. اور ہم نعرہ حیدری اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں جسے مانتے ہیں وہ بہادر ہے، بزدل نہیں ہے. اب شاندار صلوات بھیجیے بلند آواز سے. صلی علی محمد. اچھا یہ اونچی آواز سے صلوات پڑھنا میری فرمائش نہیں ہے، نہ بانی کی ہے، نہ علماء نہ خطبہ. میری بات سن لیجئے. نہ علماء نہ خطبہ نہ بانی نہ شاعر نہ مولوی کسی کی فرمائش نہیں، یہ رسول کا فرمان ہے. پیغمبر نے فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو تو بلند آواز سے بھیجا کرو، ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے. ایک شاندار صلوات بھیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے روایت آپ نے سن لی، آیت آپ نے سن لی، دو جملے مجھ حقیر کے سن لیجئے تو میں آگے بڑھ جاؤں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی. اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے. اسی لیے حکم ہے ہمارے ہاں زیارتوں پر کہ جب نجف جاؤ اور جب کربلا پہنچو تو حسین کے دروازے پر اور علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. کہو کہو کہو. یہاں تک تو روایت ہو گئی، حکم ہو گیا. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آج تک تو یہی مشہور ہے کہ علی اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے. آج تک تو یہی مشہور ہے کہ علی اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے. حضرت زید بن ارقم کی اس حدیث نے بتایا اور آیت کی تفسیر نے بتایا اللہ نے علی کی طرف ہدایت کی. لہذا کا مطلب علی ہے. حاضہ سمجھ میں آ گیا نا؟ بل قلت مولاہ فحاذا. تو لہذا کا مطلب علی ہے. علی کی طرف ہدایت کی. میرا جملہ یاد رکھنا. ہدایت کی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا نے علی کی طرف بھیجا ہے. خدا نے علی کے رستے پہ لگایا ہے. جب خدا ہی نے ہمیں علی کی طرف بھیجا ہے تو علی کو ماننا شرک کیسے ہو؟ صلوات بھیجیے بلند آواز. یہ دو بڑے بنیادی تعارف سورہ اعراف کے تھے، جس کے بعد اب میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں اور ترجمے کو میرے بچے محفوظ کریں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ.
ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا. بھئی قرآن ہے. ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل ہیں سوچتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا. کان ہے سنتے نہیں ہے. اولئک کالانعام. یہ تو چوپائے ہیں چوپائے. اب ظاہر ہے بزرگ جانتے ہیں بچوں کے لیے تو چوپائے گوشت پھل بیر بکری گائے یہ چوپائے ہیں چوپائے اونٹ. ارے یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا. یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا. دل ہے سوچتے نہیں. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. کان ہے سنتے نہیں ہے. چوپائے ہیں لائیں بل ہو بازال. چوپائے سنتے تو ہیں. ذرا دیکھیے گفتگو کا لہجہ دیکھیے. چوپائے سنتے تو ہیں. یہ ان سے بھی بدتر ہے. چوپائے دیکھتے تو ہیں. یہ ان سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ ان سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون. یہ تو نرے غافل ہے. غفلت میں پڑے. اچھا پہلا مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن نے 3 باتیں کی ہیں اور اس آیت سے ایک بڑی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پہ قرآن کے پڑھنے والوں نے آج تک غور نہیں کیا. میری نظر میں دیکھو میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں مگر میں نے زندگی میں ایک کام بہت تواتر سے کیا ہے. کتابیں بہت پڑھی ہیں. کتابیں بہت پڑھی ہیں تو اس لیے بڑے اطمینان سے بات کرتا ہوں. میری نظر میں نہیں گزرا کہیں کہ کسی نے اس آیت سے وہ نتیجہ نکالا ہو جو اس میں بالکل سامنے کی بات ہے. ہم نے جنوں انس کو انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے ان کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. آیت میں دونوں کا ذکر ہے نا. انسانوں کا بھی اور جنوں کا بھی دونوں کا ذکر ہے. اچھا آپ سے پوچھوں گا آپ وضو کیسے کرتے ہیں بتا دیں گے. اجلہ کیسے وضو کرتے ہیں جل کیسے وضو کرتے ہیں. ہو گیا نا سلاٹا. روزہ کیسے رکھتے ہیں آپ نہیں جل. حج کیسے کرتے ہیں کچھ نہیں پتا کسی کو نہیں پتا. وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ سب ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ قرآن حدیث شریعت اس میں انسانوں کے لیے احکامات بیان ہوئے جنوں کے لیے نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے آپ کو جنوں کی شریعت نہیں پتا. آپ کو جنوں کے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکامات نہیں پتا. آپ کو جنوں کے بارے میں دین کیسے آیا نہیں پتا. مگر 3 باتوں میں انسان اور جن مشترک ہے قرآن بتا رہا ہے. کیا کہا. ضمیر چونکہ جمع کی ضمیر ہے اس لیے اللہ نے مشترک بتایا. لہم قلوب ان کے دل ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ہی کے لیے ہے جنوں کے بھی ہیں. آنکھیں ہیں آپ ہی کے لیے ہے جنوں کی بھی ہے. کان ہے آپ ہی کے لیے ہے جنوں کے بھی ہے. کاش اگر کبھی کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوتا. مجھے آنا ہے میں ان تاریخوں تک آ رہا ہوں اس لیے تمہید کر رہا ہوں. اگر کسی اور حوالے سے بات کر رہا ہوتا تو آیت پر رک جاتا ہوں بہت تفصیل سے بات کرتا.
جنوں کے بھی انسانوں کی طرح ہمیں کچھ نہیں پتا احکامات کا، ان کے طور طریقے کا، ان کے جسے کا، ان کی جسمانیت کا، لیکن ان کے دل ہے وہ سوچتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تو صرف انسانوں کا تھا، جنوں کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تو صرف انسانوں کا تھا، جنوں کا تو پتہ ہی نہیں۔ اچھا اب دوسری بات سن لیجئے، دیکھیے مجھے 2 باتیں کرنا ہے اس آیت پر، کتنی دیر میں ہوگی یہ مجھے نہیں پتا، یہ 2 باتیں محفوظ کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ حدیث کا نہیں ہے، روایت کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، بیان اللہ کا ہے۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جس کا اگر آیت آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی تو ترجمہ ضرور ہوگا، اس کو برابر رکھیے، پھر مجھے بتا دیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سنی ہوئی ہے آپ کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ بہت توجہ سے غور سے اس پہ توجہ دے میرے بچے کہ 2 آیتیں پیرلل برابر رکھی۔ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے، ہم نے جنوں انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ ذرا یہاں صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے سمجھا دیں، میں بہت جاہل آدمی ہوں۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جہنم کے لیے کیسے پیدا کیا؟ اور جہنم کے لیے پیدا کیا تو عبادت کے لیے کیسے پیدا کیا؟ اور دونوں باتیں قرآن کی ہیں۔ اکثریت کو جنہوں اس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور اکثریت کو پیدا کیا جہنم کے لیے، تو عبادت کرنے والا جہنم میں کیسے جائے گا؟ مگر 2 آیتیں رکھی ہوئی ہیں، روایت کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتیں آپ کو اور ہم کو یہ سمجھا رہی ہے، میرا جملہ یاد رکھنا اور لے جاؤ کہیں سے، اگر کوئی دوسری بات ہو تو مجھے لا کے سمجھا دو۔ ہم نے جنوں انس کو پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، اور جنوں انس کی اکثریت کو پیدا کیا جہنم کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بتا دیا خالی عبادت جنت میں نہیں لے جائے گی۔ سوچتے رہنا کیا کہا؟ میرے نتیجے کو سمجھنا، خالی عبادت، خالی عبادت جہنم سے نہیں بچائے گی، جنت میں نہیں لے جائے گی۔ جب قرآن کی 2 آیتوں نے سمجھا دیا تو پھر قرآن میں تلاش کرو وہ بات جو عبادت کے ساتھ تمہیں جنت کی ضمانت دے سکے اور جہنم سے بچا سکے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ خالی عبادت تو نہیں لے جائے گی، تو پھر قرآن میں ڈھونڈو، کوئی ایسی چیز قرآن نے ضرور بیان کی ہوگی جس میں جہنم سے بچنا ہوگا اور جنت کی ضمانت ہوگی۔ خدا کی قسم ایک کے سوا دوسری نہیں ملے گی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ابھی آیت پڑھی ہے صرف، قال لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر پر مگر قربہ کی مودت۔ مودت تک پہنچ گئے، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ قربہ کون ہے، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ قربہ کون ہے۔ مودت تک تو پہنچ گئے نا، کسی کی مودت کا سوال ہوا ہے نا، تو اب آپ کہیں گے نہیں بات سمجھ میں تو آ گئی لیکن ذرا سا کچھ اور بیان کر دیجئے، تو اب کچھ اور سن لو، اور اس سے اچھی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ خالی عبادت جنت کی ضمانت نہیں دیتی۔ اچھا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا،
اس پہ صرف میرے مسلک کی کتابیں نہیں دیکھنا، جاؤ صحیح بخاری دیکھو، صحیح مسلم دیکھو، صحیح ستہ دیکھو. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا. اسلام کے 73 فرقوں میں یہ بات متفق علیہ ہے، سوائے ایک آدھ کسی مکتب فکر کے، سب متفق ہیں کہ صرف اعمال جنت میں نہیں لے جاتے. متفق ہے. جنت میں لے جانے کے لیے کوئی عقیدہ چاہیے، جہنم سے بچانے کے لیے کوئی عقیدہ چاہیے. اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ اجر المودۃ فی القربہ. اب اتنی گفتگو کے بعد یہ فقرہ یاد رکھیے گا. اب حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ویسے تو 9 معنی ہے، صرف ایک معنی بتا رہا ہوں اس وقت. اس پوری گفتگو کے بعد رسول سے آ کر امت نے پوچھا، رسول سے آ کر امت نے پوچھا. علماء اہل سنت نے بھی حدیث لکھی، علماء شیعہ نے بھی لکھی. رسول سے آ کر امت نے پوچھا، اے محبوب الہی یہ بتلائیے کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ رسول نے کہا کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے والا. سب مل کے بل اللہ آواز سے صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ. فاطمہ کہتے ہیں، آج شرح نہیں کر رہا ابھی، کسی اور منزل. فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے ضمانت مل گئی، آتش جہنم سے بچانے والی ضمانت مل گئی. یہاں پہ روک رہا ہوں، اب واپس چلو آیت تک. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. دل ہے سوچتے نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہے. اللہ نے بات یوں نہیں کہی کہ کان ہے سنتے نہیں ہے، آنکھیں ہے دیکھتے نہیں ہے، دل ہے سوچتے نہیں ہے. آپ نے غور کیا ترتیب میں سوچنا پہلے ہے، دیکھنا اس کے بعد ہے، سننا اس کے بعد ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سوچو، دیکھو، سنو. مگر سوال یہ ہے کیا دیکھو، کیا سنو، کیا سوچو؟ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. آپ کے اذہان عالیہ اور اعلیٰ سماعتوں کی نظر اس وقت صرف تیزی سے کچھ جملے کر کے اس منزل تک آ جاؤں جہاں کے لیے بات کہی ہے. دیکھنا کیا ہے، سننا کیا ہے، سوچنا کیا ہے؟ اسے کیوں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا عبادت ہے؟ اسے کیوں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا عبادت ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سنتے جس کا ذکر عبادت ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سنتے جس کا ذکر عبادت ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس سے محبت رکھنا عبادت ہے؟ یہ 3 حدیثیں پے در پہ آئی ہیں. بات جہاں روکیے واپس آ رہا ہوں. یہ 3 حدیثیں پے در پہ آئی ہیں، لیکن ان کی ترتیب یاد رکھنا کہ پیغمبر کی حدیثوں میں ان کی ترتیب کیا ہے. النظر الی علی العبادہ،
النظر الی علی لبادہ، ذکر علی لبادہ، حب علی لبادہ. اس کی ترتیب یاد رکھنا. رسول نے کہا النظر الی علی لبادہ، میں ٹھہرا اندھا. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس آنکھیں نہیں آئے. رسول نے کہا تو ذکر علی لبادہ، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہے تو ذکر کر لے. اب میں گونگا بہرا بھی ہوں، میں نے رسول کو سمجھا دیا. تو اب جب رسول کو سمجھا دیا کہ گونگا بہرا بھی ہوں، رسول تو میری بات سمجھتا ہے، میں نہ سمجھا سکوں تو گونگا بہرا بھی ہوں. تو ایسے میں رسول نے تیسری بات کہی، حب علی لبادہ. آپ سمجھے کہ ترتیب میں کیا ہے؟ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں کان نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہوں زبان نہیں ہے. یہ کیسے کہوں گا دل نہیں ہے؟ یہ کیسے کہوں گا کہ دل نہیں ہے؟ تو ترتیب یاد رکھیے گا. اب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اسے دیکھو جسے دیکھنا عبادت ہے، اس کے بارے میں سنو جس کا ذکر سننا عبادت ہے، اس کے بارے میں سوچو جس سے محبت رکھنا عبادت ہے. اچھا، جب بات سوچ کی آتی ہے تو انسان کو کیا کیا سوچنا چاہیے؟ اگر میں اس مقتدر مجمع سے سوال کروں کہ کسی انسان کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے، سب سے پہلے، تو جو میرے دوست اور بزرگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا جس آیت میں کہ سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے. آپ کہیں گے وہ کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیا ہم نے تمہیں ہر انسان سے سوال ہے، اور ہر انسان کی تخلیق کا مقصد الگ ہے. کبھی اگر صرف مقصد تخلیق پہ پڑھا تو تفصیل عرض کروں گا. افراد کا بھی تخلیق کا مقصد الگ ہے، قوموں کا بھی تخلیق کا مقصد الگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر قوم ایک ہی مقصد کے لیے خلق ہوئی ہو. جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیا سمجھا. جن کو پیدا ہی رونے کے لیے کیا گیا، جو پیدا ہی رونے کے لیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ کوئی نہ کوئی تخلیق کا مقصد ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے قیامت تک کے انسانوں سے خدا کا، تھوڑی سی ذرا سے میرے ساتھ فکر کیجئے گا، قیامت تک کے انسانوں سے خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہاری خلق کرنے کا کوئی مقصد ہے. تو جب سارے انسانوں کی خلقت کا کوئی مقصد ہے تو کیا آدم بیکار پیدا کیے گئے؟ کیا نوح بیکار پیدا کیے گئے معاذ اللہ؟ کیا ابراہیم کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا موسیٰ کے بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ کے بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ عیسیٰ کے بھیجے جانے کا بھی مقصد ہے، اٹھائے جانے کا بھی مقصد ہے. عیسیٰ کے بھیجے جانے کا بھی مقصد ہے، اٹھائے جانے کا بھی مقصد ہے. تو آدم کے بھیجے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے، لوح کے بھیجے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے، ابراہیم کے بھیجے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، جہاں اللہ نے 1,23,999 انبیاء بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجے، وہاں ہمارے رسول کو بغیر مقصد کے بھیجا ہے. ہمارے رسول کو بغیر مقصد کے بھیجا ہے. تو کوئی مقصد تو ہوگا نا. تو جب دنیا یہی تلاش نہ کر سکے کہ آدم کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، لوح کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، ابراہیم کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، موسیٰ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، عیسیٰ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، تو کون تلاش کرے کہ ہمارے رسول کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ صاحبان علم و صاحبان فہم تشریف فرمائے، میں مقصد بعثت پہ گفتگو نہیں، مقصد تخلیق پہ کر رہا ہوں.
مقصد بعثت سورہ جمعہ میں بیان ہوا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ مقصد بعثت ہے. میں رسالت کے تخلیق، رسالت عظمیٰ کی حیات پہ بات کر رہا ہوں. کیا حدیث سے بات نہ کیجیے گا، روایت سے بات نہ کیجیے گا. کیا آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتلا سکتے ہیں جس میں حیات رسالت کا مقصد بتایا گیا ہو؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ سوال ہے میرا. تو اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو لیجئے میں آیت پڑھتا ہوں، اگرچہ آپ کی بارہا کی سنی ہوئی ہے لیکن شاید اس طرف ذہن لگ گیا ہو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دو جو تیرے پروردگار نے تجھ پر نازل کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی. یہ قرآن ہے اور مفسرین متفق ہے اس بات پر آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جو اعلان ہوا وہ بالکل تو مولا کا ہے، بالکل تو مولا کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری حیات رسالت کو تمام کیا ہے ایک چیز پر، اور وہ ہے ولایت امیر المومنین. آپ سوچ رہے ہو کہ اس وقت کیوں بات کی ہے؟ اس وقت اس لیے بات کی ہے تاکہ اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ 62 سال کے رسول کی حیات اگر ولایت علی پہنچانے پر تمام ہو رہی ہے، میرے جملے کو غور سے سنیے گا، اگر 62 سال کے رسول کی ظاہری حیات اگر ولایت امیر المومنین پہنچانے پر تمام ہو رہی ہے تو 18 فضائل پڑھ رہا ہوں، 18 سال کی بذات رسول کی حیات بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. سوچتے رہنا میں نے کیا کہا ہے. 18 سال کی بذات رسول کی حیات. بذات سمجھ گئے نا؟ ترجمہ نہ کروانا مجھ سے، میں کچھ لفظوں کے ترجمے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے بذات کا ترجمہ نہیں کرتا. آپ کہیں گے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بذات کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. آپ کہیں گے ٹکڑا، پارا، جزو، یہ سب بذات کا ترجمہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ میں ایک جملے میں اردو میں کہہ دوں، اس سے زیادہ رکوں گا نہیں. جائیے عربی لغتیں دیکھیے، قرآن کی لغتیں دیکھیے. عربی زبان میں بذات اس جزو کو کہتے، جزو نہیں، اس حصے یا جزو یا کسی ذات کے اس حصے کو کہتے جس کے نہ ہونے سے کل نہ رہے. اور یہ حدیث بھی یاد رکھنا، یہ حدیث بھی یاد رکھنا. فاطمہ بذت ملی. شیعہ مسلک میں تو خیر روایت ہوئی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ، 9 طریق ہے اس حدیث کے، 9، اور الگ الگ لفظوں کے ساتھ آئی ہے اور سارے طریق صحیح ہے اور کوئی آج تک انکار نہیں کر سکا اس حدیث سے. اور صرف وہ طریق اگر سنائے جائے، چلو سن لو، ایک جملہ سن لو، 9 میں سے ایک طریق سنا رہا ہوں. رسول نے کہا اللہ نے خواتین عالم پر سارے عالم کی خواتین پر 4 بیویوں کو مصطفیٰ کیا، 4 بیویوں کو مصطفیٰ کیا. آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد،
آسیہ جنہوں نے موسیٰ کو پالا، مریم عیسیٰ کی ماں، خدیجہ سیدہ کی والدہ. یہ میں علماء اہل سنت کے طریق سے سنا رہا ہوں، صحیح طریق لو طریق سے آئی ہے یہ حدیث. اور اس کے بعد فرمایا، اب جملہ سنو حدیث کا، اللہ نے 4 بیویوں کو سارے عالم کی خواتین پر برگزیدہ اور مصطفیٰ کیا. اس میں آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد. اب رسول کا جملہ سنو، چوتھے میری بیٹی فاطمہ، اور وہ ان تینوں سے افضل ہے. چوتھے میری بیٹی فاطمہ، وہ ان تینوں سے افضل ہے. آپ نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے اس سردی میں اس فقرے کو اور حدیث کو سن لیا. وہ میری بیٹی فاطمہ کس سے افضل ہے؟ مریم، آسیہ، خدیجہ. آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. بند کر لو اس کو، بند کرو موبائل. آپ سے کہہ رہا ہوں موبائل بند کیجئے. آپ سے کہہ رہا ہوں کان بھی کھلے رکھا کیجئے مجلس سنتے وقت. اور اپنی نسلوں کو اولادوں کو کیا سکھاؤ گے؟ جتنی محنت موبائل پہ کر رہا ہو اتنی محنت مجلس سننے پہ کرو. صلوات بھیجو. بل اللہ واسے سب صلوات بھیجو. صلی اللہ. دیکھو مجھے واپس آنا ہے جب میں نے بات کو روکا ہے، میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں. آسیہ کی اولاد نہیں ہے. آسیہ نے گود میں موسیٰ کو پالا ہے. مریم کا اولاد ایک ہے، بیٹا عیسیٰ. خدیجہ کے ایک بیٹی فاطمہ. رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ، آسیہ، مریم، خدیجہ تینوں سے افضل ہے. 73 فرقوں میں متفق علیہ حدیث ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، نہ مریم پہ بات کرنا ہے نہ آسیہ پہ بات کرنا ہے. مجھے تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ کون ہے؟ ام المومنین، رفیقہ رسول، موصلہ اسلام، بالی اسلام، جدت المعصومین، ملیکۃ العرب، سیدۃ القریش، طاہرہ، ام المساکین، فاطمہ کی والدہ. کچھ سمجھے بھی رسول نے کہا کیا ہے؟ فاطمہ ان تینوں سے افضل ہے. اس کا مطلب ہے فاطمہ اپنی ماں سے بھی افضل ہے. جس فاطمہ کا مقابلہ خود ان کی ماں سے نہیں ہو سکتا، اس فاطمہ سے میری تیری ماں کا کیا مقابلہ ہے؟ بزت ملی، اس موقع پر حدیث ارشاد فرمائی بزت ملی. تو بزت رسول کی بزت، جس مصطفیٰ کی بزت ہے اس یا ایھا الرسول بلغ کی آیت کو جب پڑھنا، بس اب کچھ منزلیں سن لو اور مجھے اجازت دو. یا ایھا الرسول بلغ کی آیت کو جب پڑھنا تو یہ سمجھنا کہ جب غدیر میں رسول ولایت علی کا اعلان کر رہے ہیں تو بضعت فاطمہ ہے. توجہ، بضعت فاطمہ ہے. اور بضعت فاطمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کی زہرا کی کل حیات تحفظ ولایت علی ہے. میری بات کو سمجھے، تحفظ ولایت علی ہے. اور یہ سلسلہ ایسا، آپ سوچ رہے ہو، حیرت کر رہے ہوں گے، یہ سلسلہ ایسا ہے منگل اور جمعرات ہفتے میں 2 دن جناب فاطمہ جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی ہے. وہاں ابھی مصائب پہ نہیں آیا، وہاں بیٹھ کر گریا کرتی ہے جناب حمزہ کی قبر پہ میدان احد میں. اور وہی پہلی تسبیح جو بلی ہے وہ وہی کی مٹی سے بلائی ہے، جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے، سید الشہداء کی قبر سے. وہاں تشریف لے جاتی ہے. وہاں پر آ کر کسی نے سلام کیا بی بی کو، اور بی بی نے سلام کا جواب دیا.
تو سوال سننا میں شرح نہیں کر رہا ہوں، نہ وقت ہے سوال سننا اور جواب سننا۔ اس نے سوال سلام کیا، بی بی نے جواب دیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد بی بی سے پوچھا آپ کے پاس اپنے شوہر کے حق پہ کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس اپنے شوہر کے حق پہ کیا دلیل ہے؟ بی بی نے صرف ایک فقرہ ارشاد فرمایا، اللہ سعید تم یوم غدیر خم، کیا تم غدیر بھول گئے؟ دیکھو آج میں نے جس رخ سے یہاں بات کو چھیڑ دیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اس کو میرے بچے محفوظ کر لیں، میں بات کو تمام کر لے جا رہا ہوں۔ فاطمہ، ایک فاطمہ لے، ایک فاطمہ لئی، ایک فاطمہ لئی ہے۔ اس گھر کی فاطمہ کے بعد ہر فاطمہ نے یہ طے کیا کہ اب امیر المومنین کی ولایت کا ذکر بار بار ہوگا، ہر جگہ ہوگا، نسلوں میں ہوگا۔ پہلے تو میرے بچے پوچھیں گے یہ ہر فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو میں دو طریقوں سے سمجھا دوں، شجرے میں اوپر بھی اور شجرے میں بعد میں بھی۔ بعد میں کے لیے آپ کو وہ حدیث ملے گی جو دربار دمشق میں امام سجاد نے کہی۔ جب امام سجاد کا تعارف ہوا اور پوچھا گیا یہ کون ہے، اس نے کہا کہ علی ابن الحسین۔ اس نے کہا علی ابن الحسین تو قتل کر دیے گئے۔ تو اس پر امام سجاد نے کہا میرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ خدا جتنے بیٹے دے گا اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ علی رکھیں گے، اور اپنی ہر بیٹی کا نام اپنے ماں کے نام پر فاطمہ رکھیں گے۔ تو ہم بھائیوں میں سب کا نام علی ہے، ہماری بہنوں میں سب کا نام فاطمہ ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آیا فاطمہ؟ اب جاؤ عالم اسلام میں رسول کی حدیث موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا، رسول نے فرمایا انا ابن الفواطم، میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں۔ صلوات۔ بل اللہ آواز سے صلوات۔ میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں۔ فاطمہوں کا بیٹا ہوں کیا مطلب؟ رسول کی دادی فاطمہ، رسول کی چچی فاطمہ، علی کی والدہ فاطمہ، میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں۔ اور آپ کو پتہ دوسری حدیث کیا ہے؟ شیعہ سنی علماء سب نے لکھی۔ وہ کیا کہا تھا میں نے؟ آتش جہنم سے بچانے والی۔ رسول نے کہا میں میدان حشر میں فاطمہوں کے جھرمٹ میں آؤں گا۔ میں میدان حشر میں فاطمہوں کے جھرمٹ میں آؤں گا۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاں عالم اسلام کے راویوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں نقل ہوئی، لیکن ہمارے ہاں شیعہ مسلک کے بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں وہ حدیثیں کیسے روایت ہوئی۔ تو اب نسل میں فاطمہ، ہر نسل میں فاطمہ کیسے؟ تو سن لیجئے صرف ایک مثال۔ فرماتی ہے فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، میں نے سنا فاطمہ بنت جعفر صادق سے۔ وہ فرماتی ہے میں نے سنا فاطمہ بنت محمد باقر سے۔ وہ فرماتی ہے میں نے سنا فاطمہ بنت علی ابن الحسین سے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میری پھوپھی زینب کبریٰ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میری والدہ فاطمہ زہرا نے۔ ایک نام بیچ میں نے چھوڑ دیا، فاطمہ بنت علی بن الحسین فرماتی ہے کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت الحسین سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سے۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا، میری ماں نے کہا کہ رسول نے کہا۔ اب سلسلہ سمجھ میں آیا کتنی فاطمائیں ہیں؟ میں ایسے حدیث نہیں سناؤں گا، میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے میرے بچے سمجھے کہ مردوں کے ذریعے تاریخ میں بڑی روایتیں آئی ہیں، بڑی حدیثیں آئی ہیں، مردوں کے ذریعے بڑی حدیثیں آئی ہیں، یہ علم رجال کہلاتا ہے۔ مگر میرے اس بات کو یاد رکھنا کہ جب علی و رسول کے بعد، علی کے بعد عالم اسلام کی بڑی بڑی خواتین
نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و شریعت کے مسائل اپنی اولادوں کو اور تاریخ میں نقل کر رہی تھی، اس وقت آل محمد کے گھر کی فاطمہ کیا سنا رہی تھی؟ سنو گے کیا سنا رہی تھی؟ انہوں نے کہا، یہ سلسلہ یاد رکھنا، انہوں نے کہا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا نام یاد ہے نا آپ کو؟ ایسے میں انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا یا علی انت ملی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میری تجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس وقت اس تسلسل سے کیوں ذکر کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری آواز پس پردہ خواتین تک پہنچ رہی ہے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ مجلس جہاں بھی ہو رہی ہو، مرد کتنا ہی ذکر علی کر رہے ہو، گھر کی مائیں کبھی نہ بھولے کہ ہمیں اولادوں کو علی سنانا ہے۔ کہہ گیا جو کہنا۔ گھر کی مائیں کبھی نہ بھولے، گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، کہ ہمیں اولادوں کو علی سنانا ہے۔ اس لیے کہ یہی جناب سیدہ کی تعلیم یہی ہے۔ آج میں نے صرف اس کا ایک پہلو عرض کیا، اگر کبھی موقع ہوا اور اسی عنوان سے کبھی بات ہوئی تو میں اس پہ عرض کروں گا کہ کیسے کیسے طریقے سے جناب سیدہ نے علی کی فضیلتوں کا ذکر کیا۔ یہ تو آپ سنتے ہیں کہ رسول نے سیدہ کی فضیلتیں سنائی، علی نے سیدہ کی فضیلتیں سنائی، حسن نے سیدہ کی فضیلتیں سنائی، حسین نے سیدہ کی فضیلتیں سنائی، باقی ائمہ نے سیدہ کی فضیلتیں سنائی۔ نہیں، سیدہ نے علی کی فضیلتیں کیسے سنائی؟ سیدہ نے علی کی فضیلتیں کیسے سنائی؟ اور علی کی فضیلتیں اس نسل میں ہر ایک نے سنائی، ہر ایک نے ذکر کیا۔ دو باتیں، ایک علی کی فضائل کا ذکر کرنا اور ایک باپ پر رونا۔ ایک باپ پر رونا۔ میں اس وقت آپ سے ایک ایسی روایت عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو عمومی طور پر جس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسے یاد رکھیں۔ بہت مشکل ہے تاریخ میں کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدہ باپ سے زیادہ محبت کرتی تھی یا بیٹے حسین سے۔ سن لیا آپ نے؟ میں بہت کچھ دیکھ کر کتابوں کو، مقاتل کو، تاریخوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدہ باپ سے زیادہ محبت کرتی تھی یا بیٹے حسین سے۔ مگر میں ایک بات کہتا ہوں، اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ باپ سے زیادہ محبت کرتی تھی یا بیٹے حسین سے۔ بس یہ دیکھو کہ کبھی باپ کے لیے تڑپ کر روئی، کبھی بیٹے کے لیے تڑپ کر روئی۔ سیدہ، جاؤ نہج البلاغہ کو پڑھو، مولا علی نے نہج البلاغہ میں وہ تفصیل بیان کی ہے اپنے خطبے میں کہ جب رسول دنیا سے پردہ فرما گئے تو رسول کو غسل و کفن علی نے دیا۔ اور ہمارے بچوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کتابوں کی بنیاد پر کہ رسول کے غسل کے وقت کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول نے روک دیا تھا، علی نے غسل دیا ہے، اور وہ تفصیل کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس وقت جو پیرہن دنیا سے جاتے ہوئے کرتا جو کرتا رسول پہلے ہوئے تھے، علی نے اس لباس کو محفوظ کر لیا، اور اس لباس کو محفوظ کر کے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ راتوں کو علی رات کی تنہائی میں، سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں آتے، اسے صندوق میں رکھا تھا
صندوق کو کھولتے، اس پیرخل کو کرتے کو نکالتے، آنکھوں سے لگاتے، سسکیوں سے روتے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رولا تو چیخ مار کے رولا، ایسے رولا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے رولا جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی ہے۔ اور عزاداروں، دو جملے میرے سن لو، میں جب بھی شہادت کی تاریخ محرم کے دن آتے ہیں میں یہ ضرور کہتا ہوں، چیخ مار کر رونے کا مطالبہ تمہارے اماموں نے دو سبب سے کیا ہے، دو وجہ سے کیا ہے۔ پہلی وجہ حسین کا جملہ ہے، حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ دوسرا جملہ امام سجاد کا ہے، سن سکو تو یہ بھی سن لو۔ امام سجاد نے کہا سسکیوں سے رولا، گھٹ گھٹ کے رولا، آواز کو دبا کے رولا، اس طرح رولا کہ کوئی آواز نہ سن لے۔ امام سجاد نے کہا جب ہم کو اسیر کر کے قید کر کے لے جایا گیا تو اگر ہم میں سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیانہ مارا جاتا تھا۔ خدا تمہیں نہ رلائے کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا تمہیں نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ تیسرا جملہ میرا یہ سن لو کہ زہرا کے غم میں اس لیے بلند آواز سے رو کہ جب محرم آتا ہے تو یہ حدیثیں سنتے ہو نا، روایتیں سنتے علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، کہ محرم کے چاند کے ساتھ ایک ماں عزاخانوں میں آتی ہے اور کہتی ہے کوئی میرے بچے پر رولے والا۔ یہاں تک تو حدیثیں ہیں، اس سے آگے حدیث تو کوئی نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے جب سیدہ کی مصیبت و شہادت کے بیان کے دن آتے ہوں گے تو شاید حسین عزاخانوں میں آ کے کہتے ہو ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا۔ خدا تمہیں نہ رلائے کسی غم میں سوا غم حسین کے، ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا۔ اور اب چوتھا جملہ یہ سن لو کہ سیدہ پہ اس لیے بھی چیخ مار کر رو کہ علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ سن لیا تم نے؟ علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا ہے۔ کب رویا؟ جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، وصیت تھی ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، اور زہرا نے وصیت کی تھی ایک مرتبہ غسل دے رہے تھے، چیخ مار کے روئے۔ اس وقت تو کوئی نہ پوچھ سکا، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ برسوں کے بعد اسما بنت امیس نے پوچھا اے فاتح خیبر، بڑے بڑے مارکے جھیلے، آخر سیدہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے کیوں روئے؟ تو علی پھر روئے اور کہنے لگے دیکھو حدیث کے فقرے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا کرو۔ علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ نہیں تھا، علی نے رو کر کہا اسما زہرا نے مجھے بتایا نہیں، پہلو شکستہ بازو زخمی۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ دو جملے سن لو، مجلس تو ہو گئی لیکن روایت میں مکمل کروں۔ علی راتوں کو آتے تھے، اس پیرہن کو نکالتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، سسکیوں سے روتے تھے، سسکیوں سے روتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟
سسکیوں سے کیوں روتے تھے؟ علی سسکیوں سے اس لیے روتے تھے کہ علی کے رونے کی آواز زہرا نہ سن لے۔ علی کے رونے کی آواز زہرا نہ سن لے۔ ایک دل چڑھے کا وقت تھا، ابھی سورج ڈھلا نہیں تھا، ایسے میں ایک مرتبہ زہرا جو باپ پہ گریا کرتی تھی، علی گھر آئے تو علی سے کہنے لگی یا ابا الحسن مجھے بابا کے پیرہن کی زیارت کرا دے، مجھے بابا کے پیرہن کی زیارت کرا دے۔ آپ کو معلوم ہے علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا بلتے رسول آپ سے دیکھا نہ جائے گا، آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ زہرا نے عجیب فقرہ کہا کہ یا ابا الحسن آپ کو میرے حق کی قسم، یا ابا الحسن آپ کو میرے حق کی قسم۔ بس اتنا کہا، علی آگے بڑھے، صندوق کو کھولا۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حجرے میں حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، اسماء ہے، فضہ ہے۔ علی نے صندوق کو کھولا، صندوق سے کرتا نکالا، ہو گئی مجلس۔ کرتا نکال کے آنکھوں سے لگایا، علی روئے۔ اس کے بعد علی نے ہاتھوں پہ ایسے کرتے کو رکھا اور سیدہ کی طرف بڑھایا۔ کرتے کا بڑھانا تھا، زہرا نے کرتے کو ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے اقدس کو کرتے پہ رکھا اور چیخ مار کے روئی اور آواز دی ہائے بابا، چیخ مار کر روئی اور کہا ہائے بابا، اور سیدہ کو غش آ گیا، سیدہ کو غش آ گیا۔ کاش کہ کبھی اس کی تفصیل کہیں پڑھی جائے کہ تاریخ اہل بیت میں کس کس کو کب غش آیا ہے۔ سیدہ کو غش آ گیا، غش سے افاقہ ہوا، پھر کرتے پہ چہرے کو رکھا، پھر سیدہ چیخ مار کر روئی۔ واقعہ تو ختم ہو گیا، میرا دل چاہتا ہے میں 2 جملے میرے سن لو، مجلس تمام ہو گئی۔ میں شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی، باپ کے کچھ دنوں کے بعد باپ کا کرتا دیکھا تھا، اس کرتے پہ تلواروں کے چاک تو نہیں تھے، اس پہ تیروں کے نشان تو نہیں تھے، اس پہ لہو تو نہیں لگا ہوا تھا۔ ہائے حسین کا کرتا زینب لے کے آیا۔ خدا تمہیں نہ رلائے کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ ہو گئی مجلس، آخری فقرہ سن لو، تم کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی، کرتا آیا تو کرتے پر آپ نے کرتا باپ کے بعد دیکھا، تلواروں کے چاک تو نہیں تھے، تیروں کے نشان تو نہیں تھے، لہو تو نہیں تھا۔ حسین کا کرتا، تلواروں کے چاک، تیروں کے نشان، لہو لگا ہوا تھا۔ ہاں رسول کے کرتے پہ تلواروں کے چاک تو نہیں تھے، تلواروں کے